اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جنوں کے بادشاہ کا پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کیا گیا چیلنج پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، بہیمۃ الاسرار میں حضرت شیخ ماجد القردی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے، تو اس پر کوئی ولی زمین پر باقی نہ رہا اس وقت کہ جس نے تواضع اور آپ کے مراتب عالی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جھکائی ہو، اور نہ ہی اس وقت سال جنات میں سے کوئی ایسی مجلس تھی کہ جس میں اس قول کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ تمام دنیا جہان کے جنات گروہ در گروہ آپ کے در والا پر حاضر تھے۔ تمام جنات نے آپ کی خدمت میں اسلام کا ہدیہ پیش کیا اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، مسالک السالکین صفحہ نمبر 344 پر ایک واقعہ درج کیا گیا ہے۔ شیخ عبداللہ بن احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اصفہان کا رہنے والا حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری اہلیہ ایک مدت سے عارضہ مرض میں مبتلا ہے اور کوئی دوا یا دعا اثر نہیں کرتی۔ فرمایا یہ وادی سراندیپ کا ایک سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہے۔ جب تیری اہلیہ کو سرا کا دورہ ہو تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ اے خانس، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اپنی سرکشی سے باز آ ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص اصفہان چلا گیا۔ جب 10 برس کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ یا سیدی، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اس روز کے بعد پھر کبھی دورہ نہ پڑا۔ صاحب تفریح الخاطر نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فاضل نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک سیاہ سانپ دیکھا، اس کو اپنے عصا سے قتل کر ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو اچانک وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیکھ کر شاگرد حیران ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ لباس پہنے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا اور احوال اور لباس کے متعلق پوچھا۔ استاد صاحب فرمانے لگے جب مجھ پر غبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گیا، پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے جس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون لگا ہوا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے کہا یہی قاتل ہے۔ نیز اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا اے شہر کے استاد، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کیا؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، آپ نے خام خواہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بادشاہ جن سے عرض کیا کہ اس کے ہاتھ کا خون سے لتھڑا ہوا عصا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ دیکھا تو عصا کو واقعی خون لگا ہوا تھا۔ مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے کہا اس سے تو میں نے ایک سانپ کو مارا ہے اور یہ اس کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ارے جاہل، وہ سانپ ہی میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یہ شخص اپنے قاتل ہونے کا اقراری ہے، تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں نے اپنے دل سے اپنے شیخ استاد محترم حضور سید غوث اعظم کی طرف التجا کرتے ہوئے مدد طلب کی۔ فوراً ایک نورانی مرد نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد الجیلانی قدس سرا رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے۔ اگر اس کے سبب تم پر اتاب آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا نام سننا تھا کہ اس نے تلوار ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور مجھے کہا اے شہری استاد، میں نے غوث اعظم کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا۔
کیا، اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پھر اس نے مجھے یہ خلعت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے۔ وہ مجھے اس مکان پر چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ میں نے دعا کی کہ یا حضرت وہ مرد مومن کون تھا؟ تو فرمایا کہ وہ کون ہو سکتا ہے ماں سوائے میرے۔ ناظرین کرام، جنات کا آپ سے خوف زدہ رہنا اور آپ کی تابعداری کرنا مشہور ہے۔ دراصل آپ غوث ثقلین ہیں، یعنی جن و انس کے فریاد رس، لہذا کیوں نہ جنات بھی آپ سے عقیدت اور محبت رکھیں اور آپ سے دستگیری کے طالب ہوں۔ جو تابعدار جن ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔